میرا نام شامی ہے۔ میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں، وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ، ہر پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں تھی جب انسان خود عزت ہی کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگنے لگا۔ میرا بہت ہی من عجیب سا لگ رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ سب سے میں دعا کروانا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، کیونکہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ میں بہت اچھے گھرانے سے تھی اور ہمارے شکل صورت بے مثال انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے ہی خاندان میں ہوئی جو دولت عزت میں ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کی۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی۔ میری ساس مجھے سر آنکھوں پہ بیٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں میں رضا سب سے پیارا تھا۔ پڑھائی لکھائی اس کی چل رہی تھی اور ہمارے جو شوہر تھے وہ جرمنی ادھر ادھر ان کا آنا جانا ہوتا تھا، لیکن ہمارے شوہر نے کاروبار پوری طرح سے جرمنی میں سیٹلمنٹ کر لی تھی، لیکن رضا کی پڑھائی تھی اور وہ ہاسٹل میں تھا۔ تو میں رضا کی جدائی سے بہت دکھی تھی، کیونکہ ہمارے شوہر نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ پھر بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا اور ادھر شوہر کا، تو میں شوہر کے پاس چلی گئی۔ رضا بھی آتے جاتے رہتا تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں رضا جرمنی سے آیا تو بہت خوش تھا اور نکھرا نکھرا نظر آیا۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن رضا کبھی کبھی بہت خاموش بھی رہتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ باپ کے اصرار کے باوجود بھی وہ جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی، تو اسی ٹائم میری ایک زرزرہ نام کی خادمہ ہے جو آئی اور رازدانے انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، رضا صاحب کا شانو سے چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں شیشہ انڈیل دیا ہو۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تماچا مارا۔ تیری یہ جرات بکواس کی، تو زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے بہت گالیاں دی، بہت گالی۔ وہ خاموش رہی، سر جھکاتے رہی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ بے حیا، تو میرے سامنے سے چلی جا۔ میرے اس کی اس طرح سے دیکھتے ہوئے بھی مجھے خوف آ رہا تھا۔ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکین، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی بات پہ مجھے دوبارہ جلال آ گیا۔ میں غصے میں اسے بولی کہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، مگر میں نے اسے جھڑکا بہت زور سے اور بولا، نکل جا ابھی تو۔ شانو کا باپ ہمارے گھر میں ملازم تھا اور شانو کی ماں بھی ہمارے یہاں گھر کی صاف صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی۔ شانو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ شانو تھی تو بہت خوبصورت، گندمی رنگت، لمبے بال، بڑے بڑے کالی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹیں، گال پر چھوٹا سا سیاہی، بالکل اس کے جو تیل تھے اس سے اس کی خوبصورتی بڑھا دے رہی تھی۔ شانی کی خوبصورتی میں بہت ہی اضافہ میں دیکھ رہی تھی، اور آج کل اور بھی وہ نکھر رہی تھی۔ مجھے اس طرح سے کچھ تو لگا، لیکن میں بہت طرح سے پریشان ہو گئی۔ شانو کی بس واحد بدقسمتی ایک ہی تھی، وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، اور دوسری خرابی میرے بیٹے رضا کے ذہن میں تھی۔ مجھے اب اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر بھی حیرت تھی، جو ایک نوکر کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شانو کے ماں باپ نے اس کی شادی بھی جلد بازی میں کر دی۔ ایک بوڑھے خاندان میں ہی کوئی بوڑھا بیمار تھا، اس لیے جلدی سے شادی کر دی، کیونکہ اس کی خوبصورتی سے اس کے ماں باپ بھی ڈر گئے تھے۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا۔ جواب میں ماں کے بجائے شانو نے کہا، مالکن وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو مجھے لگا چل ٹھیک ہے، اگر تو بول رہی ہے کہ دھیان رکھتے ہیں، اچھے ہیں، لیکن اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی پیاری بیٹی تھی۔ میں نے شانو کو بہت ہی پیارے انداز سے دیکھا تھا، لیکن آج مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ اب زر جانے کیا بےہودہ بات کہہ گئی تھی۔ اس واقعے کو ابھی 1 ہفتہ بھی گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا پیارا بیٹا رضا شانو کا ہاتھ پکڑے پکڑے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اماں، میں اس کے
بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے شانو سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے شوہر سے بھی بات کی ہو، وہ بوڑھا ہے اور اس نے طلاق دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور میں اسے کچھ پیسہ دے دوں گی اور عدت کے دن یہیں گزر جائیں گی، پھر میں اسے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں، کسی اور کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ میں اس کی باتوں سے بہت طرح سے میں جلبلا گئی تھی، لیکن اس کے لہجے کا استحکام مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے شانو کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس کی گفتگو کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ رضا پیار سے بولا، ماں کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گے؟ رضا نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اس سے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ رضا میری بات سن کر گویا کھل اٹھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور شانو سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت ماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ایسے ہی خیال رکھے گی جیسے میرا خیال رکھتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت سے اسے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ شانو کے بالوں کو پھر میں کھینچی اور بولی، بزات، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ غیرت بے غیرت ہے تو، کیسی عورت ہے؟ وہ تکلیف کے سبب کرانے لگی، روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ آپ لوگ بڑے اثر و شوق والے ہیں، آپ لوگوں کو جو پسند آ جاتی اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ رضا صاحب میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، لیکن رضا صاحب نہیں مان رہے ہیں۔ اس کی باتوں میں سچائی اور حقیقت نظر آئی، لیکن میں کروں تو کیا کروں؟ کسی بات کا مجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بھلا کر سکتی تو کیا کر سکتی؟ شانو کی باتوں سے صاف آیا تھی کہ اسے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے۔ اس بات پر بھی مجھے اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ قریب فریب ہمارے بیٹے کی ہی ہے۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، چل بزات، میں تجھے پھر دیکھوں گی۔ میں نے اسے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر میں رضا کے پاس گئی اور رضا سے کہنے لگی، بیٹا، مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ اس وقت میں تمہیں اس 2 ٹکے کے سامنے نہیں کچھ کہہ سکتی تھی، مگر اب اتنا تو سوچو، اگر تمہارے باپ اور بھائیوں کو معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ رضا کہنے لگا، امی جان، میرے بڑے بھائی کو سب پتہ ہے، میں نے اسے بات کر لی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب میری خوشی میں خوش ہیں، صرف بابا کو معلوم نہیں ہے، انہیں بھی میں جرمنی جا کر سب کچھ بتا دیتا ہوں، کوشش کروں گا، امید ہے بابا کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بذات ماں بننے والی ہے۔ رضا بولا، اماں، مجھے سب پتہ ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اماں، میں اس سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، پلیز آپ بھی مان جائیں۔ میں نے کہا، تم نے بھائیوں کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں بہت ہی غصے میں تھی، لیکن کروں تو کیا کروں، کیونکہ رضا جو تھا وہ بالکل ہی بے چین تھا اس سے شادی کرنے کا، اور وہ بد نصیب شانو تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ اماں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ بے حد بیچاری ہے۔ میں اسے بولا کہ وہ نہیں رہ سکے گی اپنے شوہر کے بنا، کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہوں، لیکن بیٹا میرا بالکل نہیں مانا۔ میں اتنی خوشیاں دوں گا نا، وہ سب کچھ بھلا دے گی۔ رضا میری دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، بالکل بے بس ہوں، میں اس سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے ہار گئی تھی، کیونکہ میرا بیٹا کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور شانو کو اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی، کیونکہ رضا بالکل ہی نہیں ماننے کو تیار تھا۔ کچھ دنوں بعد میرا بیٹا رضا جرمنی سے واپس چلا گیا اور شانو میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے باقی بیٹے شانو کو ایسا خیال رکھتے تھے جیسے وہ واقعی ان کی بھابھی ہی ہو۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، میری بہویں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر میں ہر وقت جلتی اور بھونتی رہتی تھی۔
شانو کو تکلیف دینے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک رات میری بہو نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ شانو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے نفرت سے کہا تو زہر دے دو اسے۔ وہ بولی اماں آپ اس سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہے؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری ان حالات میں پھنس گئی ہے۔ ویسے بھی رضا ہم سب کا پیارا ہے، اس لیے ہم شانو کا خیال رکھتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی رضا کے خاطر اپنی بہو کو تسلیم کر لیں۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہو چلی گئی اور میں سوچنے لگی تھی کہ میں کسی بھی صورت میں اس بزات کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روزانہ شانو کو اپنے کمرے میں بلاتی اور خوب باتیں سناتی اور روتی ہوئی چپ کر کے سب سن لیتی۔ میں اس سے اس طرح سے نفرت کرنے لگی تھی کہ اسے گھر سے نکال دیتی، لیکن نکال نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کو اس پر نظر تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ اب اس سے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس سے نفرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بیٹے رضا کے لیے اپنی بہن کی بیٹی نورین کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور شانو کو ہوتے ہوئے رضا کبھی بھی نورین سے شادی نہیں کرتا۔ اب یہ شانو کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر آبائی گاؤں میں جانا پڑا۔ باقی سب لوگ تو 40ویں کے بعد واپس آ گئے، مگر میں اس گاؤں میں ہی رہ گئی۔ شانو بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کافی تکلیف میں تھی۔ اسی وقت میں نے اپنی خاص خادمہ کے مدد سے شانو کو ایسی دوائی پلا دی جس کے اثر سے وہ 2 دن تک سوتی رہی۔ اپنی منصوبے کے مطابق میں نے اسے دن دوپہر کو سارے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ شانو بچے کے تکلیف سے برداشت نہ کر سکی اور مر گئی، اور میں جانتی تھی کہ شانو زندہ ہے۔ شانو کے ماں باپ کو بلاوا ہوا، وہ روتے ہوئے آ گئے۔ جن عورتوں نے شانو کو غسل دیا انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر ڈر سے خاموش رہی۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت کسی نے گاؤں کے مولوی کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی زندہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پردے کے میں آ کے کہا بیگم صاحبہ شاید یہ عورت زندہ ہے، میں اس کی نماز جنازے پڑھا کر کیوں اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دوں؟ جواب میں نے کہا اس عورت کا چال چلن خراب ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ یہ بیوی کسی اور کی ہے اور بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ میرے بیٹے کا ہے۔ اور میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ ہماری مدد کریں۔ مولوی صاحب آپ بتائیے ایسی بدکار عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری بات پہ مولوی صاحب توبہ توبہ کرنے لگے اور میرے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ایسی عورت کو تو اسی طرح کا سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ زندہ رہی تو میرے خاندان کی بے عزتی ہوگی اور میرا بیٹا ایسا کرنے نہیں دے گا، اور پھر یہ بے حیائی سارے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ مولوی صاحب میرے باتوں اور آنکھوں کے چال میں پھنس گئے۔ میں نے انہیں انعام بھی دیا۔ اس طرح سے شانو کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ جب رضا کو اپنے بھائیوں کے ذریعے شانو کی موت کا علم ہوا تو فوراً جرمنی سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اکثر پاگلوں کی طرح روتا تھا، اور اس کی جو حالت تھی وہ میں دیکھ کر پھر مجھے لگا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میری بڑی بہو نے مجھے شک کی نگاہ سے گھورتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد رضا واپس جرمنی چلا گیا، پھر واپس آنے بولا میں نہیں آؤں گا، اور میری خادمہ کے ذریعے صرف رضا کی سب حقیقت معلوم ہونے لگی۔ میرے گھر کے سبھی افراد کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تھا، مگر شانو کے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی بیٹی تو قبر میں ہی دم گھٹنے سے مر ہی گئی ہوگی۔ آج میرا جان سے پیارا بیٹا رضا نفرت کی بنا پر مجھ سے ملتا تو ہے، لیکن میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے رہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے علاوہ باقی سب غیر ممالک میں جا بسے، اور میں بالکل ہی پریشان، اور اس طرح کے غم سے میں بہت ہی اندر سے پریشان رہتی ہوں۔ میرا بڑا بیٹا بہو میرے ساتھ سوتیلا جیسا سلوک کرتے ہیں۔ بہو مجھے کچن میں جانے نہیں دیتی ہے، نوکروں سے کہتی ہے اس پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا تجربہ ہے۔ رضا سب کا لاڈلا تھا، اب میری اس حرکت کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی اولاد نہیں تھی
اور بڑی بہو کا کہنا تھا یہ اس بوڑھی کے ساتھ جو اس بوڑھی نے اس کے ساتھ کی ہے اس کی سزا ملی ہے، اس لیے ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ ظاہری طور پر بالکل صحت مند تھی میں، مگر یہ سب کر کے میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ کمرے میں ہر ٹائم سونے کی کوشش کرتی ہوں تو نیند بھی نہیں آتی ہے، کھلے آسمان تلے سونے سے بھی دم گھٹتا ہے، اندر روم میں بھی عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ نیند کے انجیکشن لگانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ آج 30 سال ہو چکے ہیں اور میں بالکل تنہا اور پریشان ہوں، کیونکہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ میں پچھلے 4 سال سے ہسپتال میں داخل ہوں، مجھے ہر طرح سے میں بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے کینسر ہو چکا ہے، میرے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو میرے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم کی اس حصے پر دوائی لگاتے ہیں تو وہ وہاں تو مر جاتے ہیں، مگر کچھ دنوں بعد دوسری جگہ پر نکل آتے ہیں۔ میں موت کے انتظام کر رہی ہوں، مگر موت بھی نہیں آ رہی، مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آتا ہے۔ دن رات میں توبہ کرتی ہوں، استغفار پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ ہماری غلطی بہت بڑی ہے، یہ گناہ اللہ ہی بخش سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق تو معاف کر سکتا ہوں، مگر اپنے کسی بندے کے ساتھ کیا ہوا ظلم معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معافی نہ کر دے۔ اگر میں معافی مانگنے کے لیے شانوں کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، باز آ جاؤ اس طرح کسی پر ظلم کرنے سے۔ اگر کوئی میری طرح کسی پہ ظلم کر رہا تو خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔